بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 9000 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ ناظرین، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بددعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ ایک عذاب جو ایک طوفان کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر صالح انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ ناظرین، اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتے رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے مابین النہرین میسوپوٹیمیا میں آیا تھا۔ اس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ آپ کی لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ ناظرین، اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے طبقے میں درندے، فرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ ناظرین، اس طرح یہ شاندار کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی، طرح طرح کا تمسخر و استہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور فرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کی تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافت، ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی والا جو کافرہ تھی اور اس کا ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ ناظرین، طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور تمام مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اور طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بما کشتی والوں کی زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ ناظرین، اس لیے انہیں آدم ثانی یعنی زمین پر موجود انسانوں کا دوسرا باپ آدم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔